وہ اولیاء کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی محبت و الفت اور ان سے تعلق جو ہم رکھتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ بڑی توجہ سے سننا، اور اگر باہر والے سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ یہ ایک مسئلہ امت کے اندر پیچیدہ بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ منع کرتے مت جاؤ، مزار پر حاضری مت دو، کیا ملے گا؟ 11ویں شریف منانے سے کیا ملے گا؟ فاتحہ کرنے سے کیا ملے گا؟ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سے بات کروں گا، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑوں گا۔ توجہ سے سننا ذرا میری بات کو۔ دیکھیے، ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے کیا نہیں کرتے؟ سبحان اللہ بولے گا، کرتے ہیں۔ کبھی آپ اپنی محفلوں کے اندر ان کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کبھی آپ صابری پاک کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی آپ مجدد الفسانی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اپنی محفل کا حصہ بناتے ہیں، ان کے نام کی آپ فاتحہ کرتے ہیں، ان کے نام کی آپ نذر کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ معاشرے کا جائزہ لیں، جو اولیاء سے محبت رکھتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے، کبھی وہ فاتحہ کرتے ہیں، کبھی ان کے نام کی محفل سجاتے ہیں، اور کبھی اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے ان کے در پہ حاضری دیتے ہیں۔ وہ لوگ کرتے کیا نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں محبت میں آتی ہیں۔ آپ چاہے فاتحہ کریں، آپ کو اولیاء سے محبت ہے۔ آپ ان کی محفل میں آ کر کے بیٹھ گئے، یہ ان سے محبت ہے۔ آپ ان کے مزار پہ حاضری دیں، یہ ان سے محبت کی دلیل ہے۔ آج اس محفل کو میں منسوب کر رہا ہوں اولیاء کرام کی طرف، اور خصوصاً اولیاء کرام میں سے ولیوں کے تاجدار شیخ عبد القادر جیلانی کی جانب محبت سے سننا۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، آپ اگر آج محفل میں بیٹھے ہیں تو سننا ذرا غور کے ساتھ۔ آپ غوث العالم دستگیر کی محبت میں بیٹھے ہیں، ولیوں کے تاجدار شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال بنتا ہے جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اولیاء کرام سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ملے گا؟ اولیاء کا تذکرہ کرنے کا آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ ان سے محبت کرنے کا نتیجہ تمہیں کیا ملے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جو ان کی محفل میں آ کر کے بیٹھے ہیں، آپ جو ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے مزار پہ حاضری دے کر آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان سے محبت کا آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ میں قرآن سے آیت پڑھ کر کے آپ کو بات بتاتا ہوں، سننا غور کے ساتھ۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ دوست جو تمہارے دنیا میں ہیں، یہ قیامت کے دن سارے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ آواز صاف آ رہی ہے آپ کو؟ میری نہیں آ رہی؟ میں پوچھتا رہتا ہوں، کبھی آواز صاف نہیں آئی۔ رب کہہ رہا ہے، آپ پڑھ لیں، 25واں پارہ ہے، سارے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے میدان میں۔ کون سے دوست؟ وہ دوست کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ دنیا میں ٹائم گزارا، آپ نے ان کو اپنا ٹائم دیا، آپ ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ چیٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ فیس بک پر بھی چیٹنگ کرتے ہیں۔ آپ کے بھی دوست ہوں گے، بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے آپ کے دوست، آپ کو کھانے پہ لے کر کے جاتے ہیں، آپ کو پارٹی میں لے کر کے جاتے ہیں، آپ کو اپنے ساتھ سفر پہ لے کر کے جاتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں آپ اپنے دوستوں سے۔ میرا رب کہہ رہا ہے، دنیا کے جتنے دوست ہیں، قیامت کے میدان میں سارے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ ذرا منظر نگاہوں کے سامنے لانا، کان اپنے کھلے رکھنا۔ قیامت کا میدان کیسا ہے؟ حدیث پاک ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں۔ کائنات کے دولہ ارشاد فرماتے ہیں، میدان محشر کا منظر کھینچتے ہوئے فرمایا، میدان محشر کا دن اتنی ہولناکی کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج آپ کے سر کے قریب ہوگا۔ ذرا غور کرنا بات پہ، آج سورج چوتھے
پر ہے، اس کی گرمی کی شدت آپ دیکھ لیں۔ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے جون کا، آپ سڑک پر چل نہیں سکتے، اتنی گرمی لگتی ہے۔ گرمی کو کبھی پنکھے سے دور کیا جاتا ہے، کبھی اے سی چلا کر کے دور کیا جاتا ہے۔ آج چوتھے آسمان پر ہے سورج، اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی حرارت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا، جب میدان محشر میں اتنا قریب ہوگا سورج، صرف سوا نیزے کے قریب ہوگا، کتنا قریب ہوگا ہم سے، زمین تانبے کی ہوگی۔ آپ ذرا غور کرنا اللہ اکبر کہ جب آج ہم برداشت نہیں کر سکتے تو قیامت کے میدان میں، اور آج دیکھیں سورج جو چمک رہا اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، قیامت کے دن اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ کائنات کے دولا میرے اور تمہارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اتنا ہولناکی کا دن ہوگا، سورج تمہارے سر کے قریب ہوگا، پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اتنے ہولناکی کے عالم میں پیاس سے زبان لٹک رہی ہوگی۔ آج کتنی پیاس آپ کو لگ جائے لیکن آپ کی زبان لٹک نہیں سکتی۔ میرے نبی فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا، جملے سمجھنا، اتنی پیاس لگتی ہوگی، اتنی پیاس لگتی ہوگی، زبان لٹک کے سینے پہ آ جائے گی۔ اللہ اکبر، ایسا ہولناکی کا دن ہوگا میدان محشر کا۔ بولیے مددگار کی ضرورت پڑے گی کیا نہیں پڑے گی؟ ایسی ہولناکی میں میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر، بلکہ رب فرماتا ہے سارے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے، دوستی قیامت میں کام نہ آئے گی، ان دنیا والوں کی محبت قیامت میں کام نہ آئے گی۔ اور ایک بات اور کر دوں ذرا میں آپ سے، کون سے دوست؟ یہ دوست تو دوست ہی نہیں ہے، یہ دوست اگر کچھ شراب پیتے ہیں تمہیں بھی شراب پلاتے ہیں، اگر کچھ جوا کھیلتے ہیں تمہیں بھی جوا کھلواتے ہیں، انہیں دوست تم نے کہہ دیا۔ یہ دوست اگر نماز نہیں پڑھتے تو تمہیں بھی نماز پڑھنے نہیں دیتے، اگر یہ دوست گیم کھیلتے ہیں تو تمہیں بھی گیم کھلاتے ہیں۔ یہ دوست تمہارے دوست نہیں، دنیا میں بھی یہ بھی تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں سچا دوست وہ ہوتا ہے اگر دوست غلط راستے پر ہو تو وہ دوست اس کو اللہ اس کے رسول کے راستے پر لے کر کے آ جائے، وہ سچا دوست ہوتا ہے۔ یہ دوست نہیں ہے میرے بھائی جن کو آپ دوست کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ذرا سنیں، رب فرما رہا ہے سارے دوست دشمن ہو جائیں گے، ماں کام نہ آئے گی، باپ کام نہ آئے گا، بھائی کام نہ آئیں گے، رشتہ دار کام نہ آئیں گے۔ رب کہہ رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے دوست دنیا کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، مگر متقین تمہارے دشمن نہیں ہوں گے، وہ تمہارے دوست رہیں گے۔ متقین کون ہے میں نے پوچھا مولا، یہ متقین کون لوگ ہیں؟ یہ حضرت بیٹھے معلوم کرنا، ان اولیاء الا المتقون، میرا رب کہہ رہا ہے اولیاء ہی متقین کی جماعت ہے۔ ہمیں پتا چلا قیامت کے میدان میں یہ دوستیاں آپ کے کام نہ آئیں گی، یہ دنیا والوں کی لگن آپ کے کام نہ آئے گی، یہ دنیا والوں سے لگن آپ کے کام نہ آئے گی۔ ان کو جن کو تم نے دوست بنایا یہ دنیا میں رہ جائیں گے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم مسجد کے اندر دعوے سے بات کر رہا ہوں، اولیاء کی محبت آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی، اور میدان محشر میں جہاں کوئی پرسان مار نہ ہوگا وہاں بھی ان کی محبت کام آئے گی۔ رب کہہ رہا ہے الاخلاء، آواز صاف آ رہی ہے آپ کی؟ تھوڑا تھوڑا مجھے جوش آ جاتا ہے، میں اس پر خود کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن سمجھ لیں گے آپ بات کو، میری سننا غور کرنا۔ رب نے کیا فرمایا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے دوست دشمن ہو جائیں گے۔ بولو ذرا کون کام آئے گا؟ سب بولے اولیاء کام آئے گا، اولیاء کام آئیں گے۔ کون کام آئے گا؟ غریب نواز کام آئیں گے، صابر پاک کلیری کام آئیں گے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کام آئیں گے، حضور صدر الفاضل کام آئیں گے، اور غوث اعظم دستگیر کام آئیں گے۔ ذرا غور کرنا میری بات پر، ہم سارے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے نہیں کرتے محبت سے؟ سبحان اللہ بولے، ہم سارے ولیوں سے پیار کرتے ہیں، ہم سارے ولیوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، ہر ایک کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیار اگر ہم کسی سے کرتے ہیں تو ولیوں کے تاجدار قطب
جیلانی غوث اعظم دستگیر سے کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے؟ ایک جملہ دے دوں آپ کو، سارے ولی مدد کریں گے قیامت میں، سارے ولی سارے حال ہوں گے. ذرا غور کرنا، ارے جب سارے ولی مدد کریں گے تو جس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے وہ کتنی اپنے غلاموں کی مدد کریں گے، وہ کتنی مدد کریں گے. کیونکہ میرے بھائی آپ میں نے بتا دیا، آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں غوث الاعظم دستگیر کی محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی جانے یا نہ جانے، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میرا ایمان و عقیدہ ہے میرے بھائی، اپنا عقیدہ درست کرے. بغداد سے عبد القادر جیلانی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور محبت سے سبحان اللہ بولے. اور یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں. ذرا ایک بات اور کر دوں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر. آپ ذرا غور کرنا میری بات پر. اولیاء کرام سے جو ہمیں دور کرتے ہیں، میں آپ کو آپ کسی چیز پر ابھارنے نہیں آیا کہ آپ غلط راستے پر جائیں، نہیں، میں آپ کو صحیح سچ بات بتانے کے لیے آیا ہوں. قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے وہ آپ کو بتانے آیا ہوں. ذرا سننا، غور کرنا، اولیاء کرام کیسی محبت کریں گے. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ دی، اب ذرا ایک حدیث سماعت کریں. حضرت توجہ ہے آپ کی، ایک حدیث پاک سماعت کر لیں غور کے ساتھ. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کتاب التوحید میں یہ حدیث پاک لکھی ہے. ایک ایک بات میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. کیا حدیث پاک ہے؟ کائنات کے دولہا میرے اور تمہارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، دیکھیں کیسی مدد کریں گے. کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں بھیج دیا جائے گا. تو آقا کریم فرماتے ہیں اولیاء کرام آئیں گے، اولیاء کرام آئیں گے، رب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. اولیاء کہیں گے، حضور فرماتے ہیں اتنی تکرار کریں گے، تکرار کریں گے اپنے غلاموں کی بخشش کے لیے. مان لیجئے اگر حضرت کے اوپر میرا قرض ہے تو میں بار بار کہوں گا حضرت میرا قرض لو. حضور فرماتے ہیں دنیا میں کوئی اتنی تکرار نہیں کر سکتا جتنی اولیاء کرام. توجہ رکھنا، میری طرف دیکھیں آپ، میں بڑی توجہ سے غور سے بول رہا ہوں. تقریر مطالعہ کر کے ہوتی ہے، کوئی کھیل نہیں ہے. یہ سننا ذرا کہ جملہ غور کے ساتھ، حدیث بخاری ہے. اولیاء کرام آئیں گے اور آنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کیا کریں گے؟ تکرار کریں گے اپنے بندوں کی، اپنے غلاموں کی بخشش کے لیے. کیا کہیں گے؟ حدیث کے جملے پڑھوں. اولیاء کرام کہیں گے ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار. اولیاء رب سے کہیں گے مولا یہ تو ہمارے بھائی ہیں، بھائی انہیں تجھے جہنم میں ڈال دیا، ہمارے بھائی ہیں. كانوا يصلون معنا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے. ایک نکتے کی بات کر دوں، آپ علم والے لوگ ہیں، اگر سمجھ گئے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا. اولیاء کہیں گے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے کا، ہمارے ساتھ روزہ رکھنے کا، ہمارے ساتھ حج کرنے کا. اولیاء یہ کہیں گے مولا عمل ضرور کم تھا ان بندوں کا، لیکن عقیدہ وہی تھا جو ہمارا ہے. جب نمازیں پڑھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. گستاخان اولیاء کے پیچھے نہیں، جب نمازیں پڑھی ہمارے پیچھے پڑھی. عمل ضرور کم ہے لیکن مولا نمازیں ہمارے پیچھے پڑھتے تھے، حج ہمارے طریقے پر کرتے تھے. وہ کہیں گے اولیاء، سمجھ جائے میری بات کو، لیکن کیسے بخشش ہوگی ذرا سننا. اولیاء کرام کہیں گے ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. مولا یہ تو ہمارے بھائی ہیں، بھائی. ہم گناہگاروں کو کہیں گے ہمارے بھائی ہیں. فادخلتهم النار، تم نے جہنم میں ڈال دیا. اب رب کا ذرا جملہ سننا. رب ارشاد فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم. اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا. رب کہے گا جاؤ اور جاؤ جس کو پہچانتے ہو نکال کر جہنم سے جنت میں لے کر جاؤ. جس کو پہچانتے ہو، من عرفتم منهم، جس کو تم پہچان لو اسے نکال کر جہنم سے جنت میں لے جاؤ. فیاتونہم فیعرفونہم بصورہم، حدیث کے جملے ہیں. اولیاء کرام آئیں گے صورتوں کو پہچانیں گے. سبحان اللہ.
اللہ کرے سمجھ جائیں آپ کائے کو پہچانیں گے صورتوں کو اس حدیث میں ذہن میں رکھنا سمجھانے کے لیے ایک حدیث اور پڑھتا ہوں ذرا ایک حدیث پاک تحتاوی شریف میں ما من احد یمر بقبر اخیہ المؤمن کان یسلم علیہ الا رده الا عرفه ورد علیہ السلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی عام مومن کی قبر سے گزرے عام مومن کی قبر سے تو قبر والا پہچانتا ہے کون آیا ہے قبر والا جانتا ہے کون آیا ہے آپ بھائی کی قبر سے گزرے بھائی پہچانے گا میرا بھائی ہے آپ اپنی باپ کی قبر سے گزرے باپ پہچان لے گا میرا بیٹا ہے اپنی ماں کی قبر سے گزرے ماں پہچانے گی میرا بیٹا آیا ہے رشتہ داروں کی قبر سے گزرے رشتہ دار پہچان لیں گے میرا بھانجا ہے میرا بھتیجا ہے حدیث پاک ہے اگر آپ کسی کی قبر پہ جاتے ہیں عام مومن کی بات کر رہا ہوں عام مومن کی تو قبر والا پہچانتا ہے صورت کو آیا کون ہے اس بات کو ذہن میں رکھ کر حدیث توجہ سے سن لیں آقا فرماتے ہیں اولیاء کرام آئیں گے صورتوں کو پہچانیں گے اب صورتوں کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے پہچاننے کا مطلب یہ ہوا جو اولیاء کرام کے مزار پہ حاضری دیتے ہوں گے دنیا میں جو اولیاء کی چوکھٹ پہ جاتے ہوں گے یقیناً اولیاء کرام انہیں کو تو پہچانیں گے انہیں کو تو پہچانیں گے اللہ اکبر غریب نواز کہیں گے یہ بھی آتا تھا اس کو بھی نکال لو صابر پاک کہیں گے یہ بھی آتا تھا اس کو بھی نکال لو صورتوں تو تبھی پہچانی جائیں گی جب ان کے مزار پہ حاضری دیں گے اللہ کا فضل و کرم ہے ہم ایک بار نہیں بار بار جاتے ہیں اور اپنی صورتیں دکھا کر کے آتے ہیں کبھی غریب نواز کو کبھی صابر پاک کو کبھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو کبھی صدر الافاضل کو اپنے چہرے دکھا کر کے آتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر عمل میں کمی ہوئی تو ان کی محبت آپ کی صورتیں پہچان کر جہنم سے جنت میں لے اولیاء کرام کائے کو پہچانیں گے سب بولے ذرا صورتوں کو پہچانیں گے رب کہے گا جاؤ یہ کہہ رہا ہوں نا میرے بھائی ہیں اچھا ایک بات اور قابل توجہ رب نے جہنم میں ڈال دیا جہنم کا کام تو جلانا ہے ادھر پہلے رب کہہ چکا ہوگا جہنم سے انہیں جلانا مت میرے اولیاء آئیں گے ان کی صورتوں کو پہچانیں گے تاکہ پتہ چلے میدان محشر میں اولیاء کا مقام سبحان اللہ وہ تلقہ کا سبحان اللہ بول رہے ہیں تقریب تو زیادہ زور سے بولنے کی ہو رہی ہے بولے محمد سے سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں اولیاء آئیں گے صورتوں کو پہچانیں گے اور نکال کر جہنم سے صورتیں کس کی پہچانی جائیں گی میں بتا چکا جو جائے گا اور جو منع کرے مت جاؤ جو کبھی گیا نہ ہو جس نے کبھی اجمیر دیکھا نہ ہو جس نے کبھی کلیئر دیکھا نہ ہو جس نے کبھی اعلیٰ حضرت کو اپنا چہرہ دکھایا نہ ہو اسے چھوڑ دیا جائے گا چھوڑ دو یہ نہیں آتا تھا یہ میں آگے سمجھا رہا ہوں آپ کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تو جو جائے گا اس کی پہچان ہوگی کیا نہیں اولیاء آئیں گے جہنم سے نکال کر کہاں لے جائیں گے ہم تو دکھا کر آ رہے ہیں نا چہرے آپ تو گئے ماشاءاللہ سب اجمیر بھی گئے ہوں گے آپ کلیئر بھی گئے ہوں گے اور اعلیٰ حضرت میں بھی گئے ہوں گے ماشاءاللہ جایا کرو ان کی محبت کام دے ان کی محبت آپ کو خلوص دے گی اور ایک بات اور کر دوں یاد آ گئی مجھے ذرا رب تو قادر ہے وہ چاہتا تو پہلے بھی تو بخش سکتا تھا اسے تو پتا ہے نا چاہتا تو پہلے ہی جنت میں بھیج دیتا ہے اولیاء سے محبت کرنے والے پہلے اس نے جہنم میں ڈالا اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا رب تعالیٰ کہتا فرشتوں کیونکہ رب تعالیٰ کام فرشتوں سے کرواتا ہوتا سب اللہ کے حکم سے عمل لکھ رہے ہیں فرشتے بارش ہو رہی فرشتوں کے ذریعے روح نکل رہی فرشتوں کے ذریعے سب کام ہوتے رب کے حکم سے لیکن فرشتوں سے کرواتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میدان محشر میں رب کہتا فرشتوں سے میرے ولی کہہ رہے ہیں جاؤ ان کو جہنم سے نکالو جنت میں لے جاؤ رب تعالیٰ فرشتوں سے نہ کہے گا اگر فرشتوں سے کہتا سننا غور سے اگر فرشتوں سے کہتا نکال کر جنت میں ڈال دو تو جہنم میں پڑے رہنے والوں کو پتہ
بخشش کیوں ہوئی ہے، ان میں سے باتیں ہوتی شاید رب نے ہمیں ویسے ہی معاف کر دیا. کوئی کہتا ہماری میعاد پوری ہو گئی، کوئی کہتا ہماری مدت پوری ہو گئی. رب خود اولیاء کو بھیجے گا، تم خود جاؤ اور جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ اور میدان محشر میں سب کو دکھائے گا. دیکھو جو اولیاء کی شان کا انکار کرتے تھے، آج میں ان کو اگر بخشش عطا کر رہا ہوں تو انہی کے صدقے میں عطا. اس وقت سب مان لیں گے، کہیں گے یار اچھا ہوتا چلے جاتے، کیا کر لیا یار، اچھا ہوتا چلے جاتے، منع نہ کرتے. اب وہاں کام خراب ہو جائے گا تو پھر کام نہیں چلے گا. یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے، وہاں نہیں. سمجھ گیا؟ چھانٹ دیا جائے گا، چھانٹ صورت پہچانی جائے گا، بھائی یہ وہ ہیں، نکال چھوڑ دیا جائے گا، یہ نہیں آتا. سمجھ گئے؟ اب پتہ چلا آپ کو کہ کتنا فائدہ محبت کا. میدان محشر میں سارے دوست آپ کے دشمن، لیکن اولیاء سے محبت کرنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ بھائی کہہ کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے. عمل کی کمی بندے کے اندر ہو سکتی ہے، دیکھیے سب کا عمل برابر نہیں، کوئی نمازی ہے کوئی بے نمازی. عمل کریں میں آپ سے کہتا ہوں، لیکن دنیا سے جو لوگ جا رہے ہیں عمل میں سب کی کچھ نہ کچھ کمی ہے، کسی کا زیادہ کسی کا کم. عمل کی کمی اگرچہ آپ کے پاس ہے، لیکن ہمیشہ عقیدہ درست رکھنا. انبیاء کے بارے میں بھی، اولیاء کے بارے میں بھی گستاخوں میں کبھی شامل مت ہونا. محبت دل میں رکھنا، انشاءاللہ ان کی محبت آپ کو دنیا میں بھی کامیاب ہو کرے گی، آخر میں بھی. اور ایک بات اور کر دوں آپ سے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اولیاء کرام ہماری جماعت میں، اولیاء کرام یہ بڑی ماشاءاللہ محبت سبحان اللہ بول رہے ہیں. انہیں نظرانہ نہیں دیا میں نے بولنے کا، آپ بھی بولتے محبت سے. بڑی پیاری بات کر دوں میں آپ سے، ماشاءاللہ آپ کے چہرے بڑے اچھے لگ رہے ہیں. اسی حضرت کی برکت ہے جو آپ کو اتنا ماشاءاللہ قابل بنا دی. ورنہ کہاں آپ تقریر سنتے ہماری، آپ تو گھر جا کر سو جاتے. سننا ذرا غور سے پھر ایک بار، اولیاء کرام ہماری کیا بولا میں، ہماری جماعت میں ہے، اور کسی جماعت میں ہے ہی نہیں، اور کسی جماعت میں ہے ہی نہیں. دیکھ لیں آپ، سفیان ثوری ہماری جماعت میں، سبحان اللہ، بایزید بستامی ہماری جماعت میں، جنید بغدادی ہماری جماعت میں، غوث الاعظم دستگیر ہماری جماعت میں، ذوالنون مصری ہماری جماعت میں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اولیاء کے نام ہے، برکت ہوگی سننے کے بعد انشاءاللہ. ذوالنون مصری ہماری جماعت میں، سری سقطی ہماری جماعت میں، معروف کرخی ہماری جماعت میں، شبلی نعمان حضرت معروف کرخی ہماری جماعت میں. اور سننا ذرا غور کے ساتھ، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا بطلِ جلیل غریب نواز ہماری جماعت میں، قطب الدین بختیار کاکی ہماری جماعت میں، بابا فرید الدین ہماری جماعت میں، خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہماری جماعت میں، امیر خسرو ہماری جماعت میں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی ہماری جماعت میں، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی ہماری جماعت میں، مجدد الف ثانی ہماری جماعت میں، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہماری جماعت میں، حجت الاسلام ہماری جماعت میں، علامہ حسن ہماری جماعت میں، مفتی اعظم ہند ہماری جماعت میں، اور تاج الشریعہ ہماری جماعت میں، فضل فاضل ہماری جماعت میں. اللہ اکبر. اور ذرا غور کرنا، امام بخاری ہماری جماعت میں، امام مسلم ہماری جماعت میں، امام نسائی ہماری جماعت میں، امام ترمذی ہماری جماعت میں، امام اعظم ہماری جماعت میں، امام شافعی ہماری جماعت میں، امام احمد بن حنبل ہماری جماعت میں، امام موسیٰ کاظم ہماری جماعت میں. اللہ اکبر. یہ سارے اولیاء ہماری جماعت میں ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے، مقدر پہ قربان جائیں اپنے اور آپ کے. اللہ اکبر. رب نے اتنا بڑا مجمع اولیاء کی جماعت اگر رکھی ہے تو ہماری جماعت میں رکھی ہے، ہماری جماعت میں رکھی ہے. اور ذرا تھوڑا سا اور بڑھا دوں، دیکھ لیں آپ، امام باقر ہماری جماعت میں، امام جعفر الصادق ہماری جماعت میں، موسیٰ کاظم ہماری جماعت میں، اور امام زین العابدین ہماری جماعت میں. ایک
بات آگے بہت پیاری ہے. امام زین العابدین توجہ ہے آپ کی. آپ سوال کر لیں کیسے ہماری جماعت میں کیسے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم اپنی مسجد کے اندر سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھتے ہوں گے آپ, محفل میں بھی پڑھتے ہیں, اپنے گھروں کے اندر بھی پڑھتے ہیں. کوئی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, کوئی کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, کوئی سلام پڑھتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں, برکت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سلام پڑھا جائے, زندگی میں خوشحالی کے لیے چاہتے ہیں سلام پڑھا جائے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اور بڑی محبت سے پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کر روزے رسول کو رک کر کے. غور کرنا میری بات پر, بہت پیاری بات ہے, غور کرنا ذرا. آپ صلاۃ و سلام پڑھتے روزے رسول کو رک کر کے, اللہ اکبر, لوگ کچھ منع کر دیتے ہیں. امام زین العابدین ہماری جماعت میں کربلا کے میدان میں جب امام حسین کو اور لوگوں کو شہید کر دیا گیا تو امام زین العابدین نے اللہ اکبر پریشانی کے عالم میں آقا کریم سے مدد مانگتے ہوئے, حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے, امام زین العابدین نے روضہ رسول کو اپنا چہرہ کر کے کربلا کے میدان میں سلام پڑھا. سبحان اللہ. کیا پڑھا؟ سلام پڑھا. سنا دوں آپ کو, آپ کی اجازت ہو تو؟ نہیں سننے, سلام پڑھا. اور یا رسول اللہ کے فتوے اگر لگے گئی نا تو ذرا غور کرنا, یا رسول اللہ کہنا, یاد سے پکارنا حضور کو, یہ ہمارا نیا طریقہ نہیں, یہ تو امام زین العابدین نے پکارا تھا. ذرا ایک جملہ سننا, میں ترجمہ بھی کروں گا, مجھے بڑا سکون ملا اس کو پڑھ کر کے. کیا الفاظ ہیں, اگر آپ کے دل پر لگے تو ذرا سننا غور کے ساتھ. امام زین العابدین ہماری جماعت میں کیونکہ وہ سلام پڑھا انہوں نے کربلا میں, ہم پڑھتے اپنی مسجد میں, ہم پڑھتے اپنی خانقاہوں میں, ہم پڑھتے اپنے گھروں کے اندر. جب روضہ رسول کی طرف کو رخ کیا تو امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے کہنے لگے, ان للتیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فیہا النبی المحترم من وجہہ شمس الضحی من خطہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدی من کفہ بحر الہمم. اور کہتے ہیں یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم. اور بولے یا رحمت للعالمین اغلق لزین العابدین محبوس ایدی الظالمین. اللہ اکبر. اور ایک جگہ آخر میں بولے, اور بھی اشعار چندے پڑھ رہا ہوں, کہنے لگے اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ بل اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبى لأهل البلدة فيها النبي المحتشم. یہ میں نے بھی کلی سلام دیکھا ہے. یہ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ میرا دماغ تھوڑا ٹھیک ہے, جو مجھے شعر یاد آ گئے. سننا ذرا کیا کہتے ہیں. روضہ رسول کو رک کر کے امام زین العابدین کہتے ہیں, اے باد صبا تیرا در گزر ہو سوئے حرم, میرا سلام کہنا ان کو جو ہے نبی یہ محترم. اور کہتے ہیں جن کا چہرہ ہے شمس الضحی, جن کے رخسار ہے بدر الدجا, جن کی ذات ہے نور الہدی, دست عطا بحر کرم, اے رحمت للعالمین گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے رسول. کہتے قیامت کے دن ہم پر بھی ہو سایہ کرم, اے رحمت للعالمین. آپ کا زین العابدین ان ظالموں کی ہاتھ میں قید ہے, فریاد ہو جد محترم. اور پھر کہتے ہیں اقباتنا مجروحۃ من ہجری من سیف ہجر المصطفیٰ, مصطفیٰ کی ہجر میں, آقا آپ سے دوری میں ہمارے دل زخمی ہو گئے, ہمارے جگر زخمی ہو گئے. وہ لوگ مبارکبادی کے لائق ہیں جو وہاں پر ہیں جہاں آپ ہیں نبی یہ محتشم, جہاں آپ ہیں نبی یہ محتشم. امام زین العابدین نے کربلا کے میدان میں سلام پڑھا. وہ شعر یاد آ گئے, میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے. اس لیے میں کہتا ہوں امام زین العابدین کی جماعت میں ہم ہیں, امام حسین کی جماعت میں ہم ہیں, اللہ اکبر, اولیاء کرام کی جماعت میں ہم ہیں. اور سننا ذرا غور کے ساتھ, توجہ ہے آپ کی.
زیادہ لمبی تقریر نہیں ہوگی، جو ٹائم ہے اسی پر ختم کروں گا میں، آپ گھبرانا نہیں، ذرا غور کرنا۔ بولیے امام زین العابدین کا سلام دل پہ لگا نہیں لگا؟ تھوڑا سا ہوا نہیں؟ دیکھیے یہ کلمات امام زین العابدین کے تھے، اور امام زین العابدین کی اولاد ہی میں سے غوث العظم دستگیر ہے کیا نہیں ہے؟ دیکھیے ذرا غور کرنا میری بات پر۔ ایک بات بتا دوں، لوگ آپ سے سوال کر سکتے ہیں، یہ بھی میں قرآن سے ثابت کروں گا۔ غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں میں اللہ کے چہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ غوث العظم دستگیر کہتے ہیں میں اللہ کے چہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، اگر دانہ رکھ دیا جائے ہتھیلی پر تو کیسے نظر آئے گا؟ آپ کے سامنے ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے چہروں کو دیکھتا ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، غوث اعظم کے علم کو دیکھیں۔ لیکن اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیسے دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر رب دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے، یہ تو رب کی شان ہے۔ اگر رب دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک میں ہے، سورۃ النمل پڑھیں، سورۃ النمل، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہ چونٹی کے کلمات ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام نکلے اپنے دربار سے لشکر کے ساتھ تو چونٹی نے چونٹیوں سے کہا اے چونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرے گا، تمہیں دبا کر کے چلا جائے گا لاشعوری میں، اور تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ ایک چونٹی نے چونٹیوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے والا ہے۔ پتہ ہے آپ کو کتنی دوری تھی؟ 3 میل کی دوری تھی، 3 میل کی دوری۔ چیٹی نے 3 میل کی دوری سے دیکھ لیا سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرے گا، سلیمان علیہ السلام گزریں گے، 3 میل کی دوری ہے۔ اگر آپ غور کریں تو بات کو سمجھیں گے۔ چونٹی کی آنکھ کو آپ دیکھ نہیں سکتے، چونٹی کی آنکھ کتنی چھوٹی ہوتی ہے، ابھی تک کوئی بتا نہ سکا، چونٹی کی آنکھ کو دیکھ نہ سکا، لیکن چونٹی کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام گزرنے والے ہیں۔ چونٹی کو کیسے پتا کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے؟ چونٹی کو کیسے خبر یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے پتا۔ رب اگر بتانا چاہے تو چونٹی کو بھی بتاتا ہے یہ سلیمان ہے، اگر رب بتانا چاہے تو بتاتا ہے سلیمان کا لشکر ہے۔ رب اگر دکھانا چاہے تو چونٹی کو بھی دکھا سکتا ہے کہ دیکھ یہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ اگر بات سمجھ گئے تو ذرا دل کو کھول کر کے سنیں، جو رب چونٹی کو اتنا علم دے سکتا ہے کہ 3 میل کی دوری سے دکھا سکتا ہے، وہ رب اپنے ولیوں کو کتنا دکھائے گا، اپنے ولیوں کو کتنا دکھائے گا، اور پھر ولیوں کے تاجدار غوث اعظم کو کتنا دکھائے گا، اور جب غوث اعظم کو اتنا دکھائے گا تو امام الانبیاء کو کتنا دکھائے گا۔ یہ تو رب کی شان ہے بھائی، وہ جسے دکھانا چاہے دکھا دے، بولو ہے کیا نہیں؟ تو بتائیے جب وہ چیٹی کو دکھانے پر قادر ہے تو ولی کو نہیں دکھا سکتا؟ لہذا عقیدہ درست رکھو، وہ دکھانا چاہے تو بغداد سے مراد آباد والوں کو اپنا ذکر کرتے دکھا دے، وہ چاہے تو غوث اعظم دستگیر کا فیضان ہم پر جاری فرما دے، یہ تو اس کی عطا ہے۔ وہ اگر دکھانا چاہے تو بولے ذرا دکھا دے۔ اب کوئی سوال رہ گئے اس میں؟ حضور غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں میں ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ اشعۃ اللمعات مشکات کی شرح فرماتے ہیں کہ غوث اعظم دستگیر آج بھی اپنی قبر سے ایسا ہی تصرف کر رہے ہیں جیسے بظاہر زندگی میں کرتے تھے۔ نہیں بولے سبحان اللہ محبت سے؟ جیسے بظاہر زمین پر رہتے تھے تب کرتے تھے آج بھی، کیونکہ ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ نہیں تو کسی نالی میں پڑ گیا ہو۔ ہم تو انبیاء کو بھی زندہ مانتے ہیں، صحابہ کی بھی زندگی کے قائل ہیں، اور ان کے غلام اولیاء کی زندگی کے بھی قائل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسے تصرف کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور، سلیمان علیہ السلام جب نکلے نا، قرآن پڑھ کے بتایا میں نے آپ کو، چونٹی نے کہا چونٹیوں سے کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ، 3 میل کی دوری سے دیکھ لیا، 3 میل کی دوری سے
سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے. یہ بتا دوں آپ بڑی توجہ سننا ذرا. جب نکلے نا اپنی جگہ سے تو کیا کرنے لگے؟ مسکرانے لگے. پوچھا حضرت مسکرانے کی بات کیا ہے؟ 3 میل کی دوری ہے چوٹی میں سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے. پوچھا حضرت کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مسکرا میں اس لیے رہا ہوں کہ چونٹی نے چونٹیوں کا بھلا چاہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی اتنی چھوٹی مخلوق بھی میری رعایا میں ایک دوسرے کا خیال کرتی ہے. آپ بولے میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میں نے چونٹی کی بات کو سب بولے گے ذرا ایک جملہ بولوں گا نا میں آپ کے لیے اور آپ سے سبحان اللہ بلواؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے سن لیا کس کی بات کو؟ سب بولے ذرا چونٹی کی بات کو. ابھی تک میں نے تو کسی کتاب میں پڑھا نہیں کہ جب سے دنیا بنی کہ ابھی تک کتنی بڑی بڑی مشینیں بنا لی گئی, کتنی ترقی کر لی انسان نے, ابھی تک کسی نے نہیں لکھا کہ میں نے چونٹی کی گفتگو سنی ہے. اگر آپ نے پڑھا ہو تو مجھے پہنچا دیے ذرا, شرافت والی مسجد میں کچھ علم بڑھ جائے گا میرا. ایسا قیامت آ جائے گی لیکن چونٹی کی بات کو کوئی ریکارڈ آواز آئے گی نہیں. سلیمان علیہ السلام بولے میں نے چونٹی کی بات کو سن لیا. چونٹی چونٹیوں سے کہہ رہی تھی بلوں میں جاؤ, یہاں سے لشکر گزرے گا, کہیں تمہیں دبا کر کے نہ چلی جائے. میں جملہ دینا چاہتا ہوں, اگر پھسل گئے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے چونٹی کی بات کو سن لیا. ارے جب سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا یہ عالم ہے, سننے کا یہ عالم ہے کہ وہ چونٹی کی بات کو سن لیتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں امام الانبیاء کی سماعت کا عالم, ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے ڈالے کرامت پہ, کانے ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جب سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات کو سن سکتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کے ہم امتی ہیں, اگر ہم ان سے فریاد کریں, ان کے نام کی محفل سجائیں, ان کی محبت میں بیٹھیں, ان سے استغاثہ کریں, صلاۃ و سلام پڑھیں, درود پاک کا ورد کریں, کوئی جانے یا نہ جانے, کوئی سنے یا نہ سنے, میرا تو عقیدہ ہے آپ جہاں بھی رہتے ہیں محبت سے پکارے وہ وہاں سے سنیں گے. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں گے, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں گے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. لوگ کہہ رہے ہیں رسول اللہ مکہ کہاں سنیں گے, یہاں تو چونٹیاں سن رہی ہیں حضرت. ارے نہیں سنا کیا؟ چونٹیوں نے سن لیا اور چونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام نے سنی. بہرحال ہمارا عقیدہ اللہ کا شکر ہے بڑا درست, اس پر قائم رہنا ہمیشہ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے ہمیشہ قائم رہنا ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ہمیں سید سرکار اعلیٰ حضرت نے اچھے سے نچوڑ کر کے دیا. فرماتے ہیں تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور ذرا غور کرنا, آخری بات کرنے لگا ہوں آپ سے, بڑی پیاری. میں نے بہت اشارے دے دیا آپ کو. یہ تقریر جو ہے نا 4-5 گھنٹے کی ہے جو میں نے جلدی کر دی ہے, وہ پھیلا ہوتا ہے اس میں اور تشریح ہوتی ہے, لیکن آپ علم والے لوگ ہیں نا, اصل میں جہاں علماء مفتیان کرام ہوتے ہیں تو اشارے کر کے گزر جاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت نے سکھائی دیا ہوگا, اشارے سمجھ ہی جائیں گے, مگر اس کا بھی فرق پڑتا ہے. محبت سے سبحان اللہ بولے, اولیاء کی محبت کام آئے گی نہیں آئے گی؟ میں نے آپ کو بتایا. پریشان تو نہیں ہوں گے کسی کے کہنے سے کچھ؟ قرآن کی آیت پڑھ دی تھی میں نے 25ویں پارے میں, حدیث بھی پڑھ دیا آپ کے سامنے, ٹھیک. اور یہ بھی کہہ دینا بھائی اولیاء ہماری جماعت نہیں ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. ایک بات اور کرنے لگا, حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, آپ نے سنی ہوگی بات,
لیکن آپ میری زبان سے سنیں، آپ کوئی نئی بات ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ حضرت اویس قرنی یمنی، ان کے لیے حضور نے اپنا جبہ دیا، دیا کہ نہیں دیا؟ غور کرنا بات پہ۔ حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ سے کہا تم جاؤ یہ جبہ لے کر کے جاؤ، میرے اویس کو دینا، جبہ پہنے اور جبہ پہن کر کے میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اگرچہ آپ سبحان اللہ نہ بولیں کوئی بات نہیں، لیکن بات کو سمجھ لیں، اس بات کو ضرور سمجھ لیں، شاید ساری زندگی آپ کو بڑا اچھا مسئلہ مل جائے۔ حضرت عمر کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ خلیفہ دوم ہمارا عقیدہ۔ حضور فرماتے اگر میرے بعد لو کان بعد النبی لکان عمر، رب کسی کو نبی بناتا نا عمر کو بناتا۔ علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ دونوں کو بھیجا جبہ لے کر، جاؤ جبہ لے کر میرے اویس کو دینا، کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضور نے کیوں بھیجا؟ آقا کریم کی نگاہ نبوت، نگاہ علم غیب دیکھ رہی تھی، آقا کریم دنیا کے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارا تو عقیدہ حضور علم غیب جانتے اور سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ ارے جملہ بول لوں چلیے، جس نبی کی نگاہ سے خدا نہ چھپا، دنیا کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ حضور نے دونوں کو بھیجا، جاؤ جبہ لے کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر، نہ حضرت عمر کا جواب نہ حضرت علی المرتضیٰ کا جواب، مرتبے میں دونوں بلند و بالا ہیں حضرت اویس قرنی سے۔ حضور نے اپنا جبہ لے کر کے بھیجا، جاؤ تم جاؤ، کیونکہ حضور کی نگاہ میں غیب دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت آئے گا لوگ منع کریں گے مت جاؤ، سفر کرنا اولیاء کے مزار کے لیے، سفر کرنا ولی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، کوئی تقریر کرے گا کہ صرف مسجد نبوی کے لیے سفر کرو، کوئی کہے گا مسجد حرام کے لیے سفر کرو، منع کریں گے لوگ، اولیاء کی چوکھٹ کے لیے سفر کرنا جائز نہیں۔ میرے نبی نے اپنی نگاہ سے دیکھ کر کے ایک قانون بتایا اور اس کو وضع کیا۔ حضرت عمر علی کو بھیجا، مدینے سے یمن تک کا سفر کروایا اور اپنے امتیوں کو اشارہ دیا، اے میرے امتیوں، اولیاء کی چوکھٹ پہ سفر کرنا یہ عمر و علی کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ عمر و علی کی سنت ہے۔ بول ہے کیا نہیں؟ اتنا تو سنے ہوگا آپ نے بھیجا تھا مدینے سے کہاں؟ یمن، مدینے سے یمن تک کا سفر، کیا مقصد تھا؟ جبہ لے کر کے اویس قرنی کی بارگاہ میں حاضری تو دینی تھی نا، اللہ کے رسول نے بھیجا۔ اور ایک بات اور کر دوں میں آپ سے ساتھ ہی ساتھ میں، کیا فرمایا تھا کہ میری امت کی بخشش کی؟ کیا حضور کافی نہیں؟ ارے امت کی بخشش کے لیے تو حضور ہی کافی ہے۔ میرے امام کہتے ایک میں کیا، میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، سیاہ کا معنی گناہ، ایک میں کیا، میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ حضور امت کی بخشش کے لیے کافی ہے، لیکن آقا کریم کا انداز دیکھیں، وہ غور کرنا۔ حضرت علی کو بھیجا، حضرت عمر کو بھیجا، جاؤ میرا جبہ لے کر کے جاؤ، ولی کی چوکھٹ تک کا سفر کرو تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے، ولی کی بارگاہ میں حاضری دینا، ولی کی چوکھٹ پہ جانا، ولی کے مزار پہ حاضری دینا، اللہ اکبر، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو عمر و علی کی سنت ہے، یہ تو ان کا طریقہ ہے۔ آپ آئے، اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے، حالانکہ آقا کریم کافی ہے بخشش کے لیے، لیکن اویس قرنی سے دعا کرانے کا مقصد صرف اتنا ہے تاکہ میرے امتیوں کو اولیاء کا مقام پتا چلے، ولیوں کا مقام پتا چلے، رب نے انہیں کتنی رفعت کی ہے، رب نے کتنا مقام بلند دیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ آقا کریم اپنے عمل سے بتا
چاہتے ہیں تب میری امت یہ پڑھیں گے کہ حضور نے اپنا جبہ بھیجا اور اپنی امت کی بخشش کے لیے بخشش کی دعا کے لیے ایک اپنے ولی اپنے امت کے ولی سے کہا تو پتہ چل جائے گا غلاموں کو. وہ بھی جا کر کے کبھی غریب نواز سے کہیں گے ہمارے لیے بخشش کی دعا کرنا, کبھی صابر پاک سے کہیں گے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرنا, کبھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس جا کر کے کہیں گے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنا, کبھی صدر الافاضل کے مزار پر حاضری دے کر کے کہیں گے ہمارے لیے دعا کرنا. میرے بھائیوں, یہی تو اصل دین ہے, یہی تو سچی عقیدت ہے, یہی تو سچی محبت ہے. اب میں آپ کو نچوڑ دے کر کے بات کو ختم کر دوں. اولیاء سے محبت کرو, ان کے نام کی محفل سجاؤ, ان کا ذکر کرو, اپنے گھروں کے اندر, اپنی مسجدوں کے اندر, اپنی خانقاہوں کے اندر صلاۃ و سلام بھی پڑھو, عقیدت سچی رکھو, ان کے نام کی فاتحہ کرو. 11ویں آئے 11ویں مناؤ, اللہ اکبر, بلکہ ہر مہینے 11ویں کی فاتحہ دو. غریب نواز کی چھٹی مناؤ اور صابر پاک کلیری کے عرس میں شرکت کرو. ان سے محبت کرو اپنی زندگی میں. آپ ان کی محبت آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. میں آپ کو بتا چکا ہوں اور ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ ہمارا سفر کرنا یہ کوئی بدعت نہیں بلکہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. لہٰذا وقت ملے جایا کرو. میں نے آپ کو بتا دیا, اپنی پہچان کرا کر کے آیا کرو, اپنے چہرے دکھا کر کے آیا کرو. انشاءاللہ جب ان سے آپ سچی محبت رکھیں گے, عقیدت رکھیں گے تو انشاءاللہ گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی برکتیں ہوں گی. ایک بات آخری اور سن لے, بس بات مکمل ہونے لگی ہے میری. دیکھیے میں نے اس پروگرام کو, اس محفل کو غوث اعظم دستگیر کی طرف منسوخ کیا کہ نہیں کیا؟ شروع آپ سب عقیدہ بنا لیں اور ذہن کو مطمئن کر لیں. ہماری یہ محفل آج شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر کی طرح منسوب ہے. انشاءاللہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میں بتا چکا ہوں, بغداد ہم سے دور ہے میں مانتا ہوں, لیکن دوری میرے اور آپ کے لیے ہے, ان کے لیے کوئی دوری نہیں. وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں اپنی محبت کرنے والوں کو نواز بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہم ان سے جو منسلک ہیں, ہم نے جو نسبت کی محفل کی, یہ محفل ہمیں آقا کریم تک لے جائے گی, ان کی نسبت ہمیں حضور سے ملائے گی, ان کی محبت ہمیں آقا کائنات کی بارگاہ تک لے جائے گی. اولیاء سے جڑ جانا گویا کہ آقا کریم سے جڑ جانا ہے. یہ تو کلیاں ہے میرے بھائی, کلیاں ذرا سننا. غوث الاعظم دستگیر, غوث الاعظم دستگیر, ان کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ ان کے پیر و مرشد کا نام ابو سعید مخزومی. ان کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ حضرت علامہ طرطوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ حضرت حیکاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے پیر و مرشد کا نام, ان کے پیر و مرشد کا, ان کے والد گرامی امام جعفر الصادق. ان کے پیر و مرشد کا نام امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کے پیر و مرشد کا نام ان کے والد گرامی امام زین العابدین. ان کے پیر و مرشد کا نام ان کے والد گرامی امام حسین. ان کے پیر و مرشد کا نام ان کے والد گرامی حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ. لہذا یہ کڑیاں ہمیں کائنات کے دونہ سے ملانے والی ہیں. سچی عقیدت رکھو, انشاءاللہ فیضان مدینے سے پہنچتا ہے. اگر کوئی نام رہ گیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, میں نے بولنے کی کوشش کی. بہرحال بتانا یہی تھا میرے بھائی کہ ان سے سچی عقیدت رکھو. آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اولیاء سے محبت رکھتے ہیں. ماشاءاللہ سب رکھتے نہیں رکھتے؟ آپ کھڑا کر کے بتائیں ذرا, کسی کھڑا نہیں ہوگا تو مت لوں گا نہیں کہنے. ارے ماشاءاللہ سبھی نے کھڑا کر دیا, اچھی بات. نہیں کھڑا کرتے تو پھر میں کہہ کر جاتا, میں نے کہا آپ نہیں کرتے. ماشاءاللہ سب اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو شاد و آباد رکھے, ہمیشہ آپ کو خوش رکھے, اور خصوصیت کے ساتھ اولیاء کا فیضان آپ پر جاری.
آپ کی بات سمجھ میں آئی میری ساری جو میں نے کی؟ سمجھ میں آ گئی؟ بس ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں میری دعا ہے مولا کریم اس مضمون کو اپنی بارگاہ میں شرف رحمت عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں میں شروع میں پڑھتا لیکن چند شعر سن لیں, میرا دل کر رہا ہے اگر آپ کو دیکھ کر اجازت ہے آپ کی؟ تقریر تو ختم ہو گئی, پڑھ لیں. سبحان اللہ. دیکھو چند شعر میں نہ کبھی کبھی پڑھ لیں, حضرت کی آواز بہت اچھی ہے لیکن پھر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے حضرت سے کچھ ذرا برکت مل جائے, کچھ اصلاح کر دیتے, ذرا بڑے اچھے آدمی بھلے آدمی اور بڑے باخلاق اور باخلوص. میرے پاس الفاظ کبھی کبھی کم پڑ جاتے ہیں کیونکہ ایک وقت میری تھوڑی کمزور سی ہے. بہرحال آپ بس محبت سے سن لیں. ماشاء اللہ اچھا سلام پڑھتے میں نے سنا ہے, میں شروع میں پڑھتا لیکن اب میرا دل کر رہا ہے پڑھنے کے لیے آپ کو دیکھ کر کے, تاکہ محفل اور اس میں چار چاند لگ جائیں. پڑھ دیں پھر سچ چلے گا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. شعر دیکھیے آپ سمجھیں گے. وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی, یہ بولے سبحان اللہ. وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی. آپ کے ساتھ تو یاد ہو جاتی ہے, ورنہ اگر باہر جاتا ہوں نا میں تو پھر بلوا ہی لیتا ہوں. ذرا سب گھر کے ہی لوگ ہیں نا, کبھی کوئی ناراض نہیں ہو جاتا, یہ معاملہ باہر ہو جائے تو پھر بھی کہاں ملاقات ہو یا نہ ہو. سنیں آپ. وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی, فرشتے کرے جن کے در کی غلامی. وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی, فرشتے کرے جن کے در کی غلامی. آؤ بڑھیں ہم, آؤ بڑھیں ہم سب مل کے پاؤں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی, کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی, پڑھتی ہیں حوریں بھی نعتیں نبی کی. کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی, پڑھتی ہیں حوریں بھی نعتیں نبی کی. پڑھتا ہے ہر دم, پڑھتا ہے ہر دم یہ رنگین موسم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. شعر دیکھیں گے سمجھیں گے بھی آپ. قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی, ایک نظر آقا نے دنیا بدل دی. قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی, ایک نظر آقا نے دنیا بدل دی. فاروق اعظم, فاروق اعظم, فاروق اعظم بول اٹھے یکدم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا پیارا شعر ہے, اس نام کا سب سے خوبصورت لگتا ہے. توجہ سنو. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے, جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے, آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے. جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے, آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے. کیا عقبہ میں کوثر, عقبہ میں کوثر, دنیا میں زمزم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بابا وہ تھا پہلوان, اس کا نام تھا
کہنے لگا اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں نا تو کلمہ پڑھ لیتا ہوں. حضرت بلال کہتے ہیں اپنا حضور کا انداز یہ بھی دیکھا, طاقت مصطفیٰ کہتے ہیں حضور نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور اٹھا کے اسے زمین پر مارا نا, تو حضور نے اس کو ہاتھ دیا کہ چلا میں کسی کو گرانے نہیں آیا, میں گرتے ہو کو اٹھانے کے لیے آیا. تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا. اسے بھی پتا چل گیا کہ طاقت نہیں بیکار ہے میرے پاس, یہ طاقت مصطفیٰ ہے. اس کا نام کیا تھا؟ رکانا. یہ ذہن میں رکھتے شعر سنیں. کشتی میں ہارے کو بولے رکانا, دل ہو گیا کہ تمہارا دیوانہ. کشتی میں ہارے تو بولے رکانا, دل ہو گیا کہ تمہارا دیوانہ. کہ کلمہ پڑھا دو, کلمہ پڑھا دو, کلمہ پڑھا دو, اے نبیوں کی خاصہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. آخری شعر, اور اس میں ساری پریشانیوں کا حل ہے. اگر اس پر بھی سبحان اللہ نہیں بولے آپ تو پھر نہیں بولیں گے کبھی. خبر بھی بولیں گے آپ جا کر, کیا بولیں گے؟ ارے خبر میں بول دیں گے, بڑی اچھی بات ہے. ارے قبر میں اگر سبحان اللہ بول دیا تو زندگی بہتر ہو جائے گی. ہے کیا نہیں؟ آپ خبرات ہیں, جانا تو آئی دنیا سے. شعر سنیں, تھوڑا مسکرانا بھی اچھا لگتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. رنجو بلا کا نہ شکوہ کیا کر, صلی اللہ کا وظیفہ پڑھا کر. رنجو بلا کا نہ شکوہ کیا کر, صلی اللہ کا وظیفہ پڑھا کر. رک کر کہتے ہیں سبحان اللہ. ہر نماز کے بعد پڑھ لیں درود پاک, انشاءاللہ دیکھنا جو بھی آپ کی پریشانیاں ٹل جائیں گی. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مرض کی, ہر پریشانی کی دوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیا کریں, دوائیوں کے پیچھے پڑ گئے, گولے کھانے کی عادت ہو گئی نا. اس پر غور کریں, ہم ضرور پڑھیں. آج سے معاملہ بنانے یہ دو بار دے رہا ہوں آپ کو. رنجو بلا کا نہ شکوہ کیا کر, صلی اللہ کا وظیفہ پڑھا کر. رنجو بلا کا نہ شکوہ کیا کر, صلی اللہ کا وظیفہ پڑھا کر. کہ سارے غموں کا, سارے غموں کا ہے یہ ایک مرہم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, ہمارا نبی. ابھی تک کوئی تقریر ایسے نہیں ہے میں جو میں نے اشعار پر ختم نہیں کیا, اعلیٰ ترک دینا کسی پر ختم کرتا ہوں. آپ بول دیں ہمارا نبی. اگر آپ یہاں سے کہیں گے نا ہمارا نبی محبت سے انشاءاللہ, اور اگر وہ امت خطرہ سے کہتے ہیں بول میرے امتی, بات ہی ختم ہے. سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی, اعلیٰ اولا ہمارا نبی, ہمارا نبی, مولا کا پیارا ہمارا نبی. کتنے تارے کھلے چھوٹ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم صدوق و رضا اس کا دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, کا سہارا ہمارا نبی. کہتے ہیں آنکھیں رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. تیرا سنا دیکھا نہ سنا یہ خبر دیتے ہیں اگلے زمانے والے. اور دھوم آج بھی ان کی ہے ماشاءاللہ, مٹ گئے آپ مٹانے والے. تو رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. مفتیات امین فرماتے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. فرشتوں پوچھتے ہو کس کی امت ہوں, لو دیکھ لو, لو دیکھ لو, یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. میں نے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو چاہتا میرے سرکار نے جائے
نفس بدکار نے مجھ پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا چھپانے نہ دیا۔ تعالج شریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں اس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ زندگی یہ نہیں ہے، بس ختم، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ سنی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک وہ ترستے نہیں چاندنی کے لیے، جن کے دل میں ہے عشق ولی کی چمک وہ ترستے نہیں چاندنی کے لیے۔ چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے۔ سر بنایا گیا بندگی کے لیے، دل بنایا گیا عاشقی کے لیے۔ عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے۔ اور کہ مفتی اعظم ہند نے یہ کہا، مفتی اعظم ہند نے یہ کہا، دل بچھا ساغر کنجری کے لیے۔ اے زمانے تجھے دل نہ دوں گا کبھی، دل تو یہ رکھا ہے سنجری کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اختر قادری خلد میں کر دیا، خلد ظاہر قادری کے لیے۔ استغفر اللہ العظیم۔ خوب کی سہر چمن پھول چلی شاد رہی، باپا جاتا ہوں بچے تمہارا ہاتھ رہی، چمن رہے گا پھول کے لیے انشاءاللہ زندگی کبھی آپ سے ملیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جانی رحمت تیرا تو سلام، مصطفیٰ جانی رحمت تیرا تو سلام، ہدایت تیرا کو سلام، شمع بزم ہدایت تیرا کو سلام۔ ہم غریبوں کی آقا پہ مدحت درود، ہم غریبوں کے آقا پہ مدحت درود، ہم فقیروں کے سرور تیرا کو سلام، ہم فقیروں کے سرور تیرا کو سلام۔ یہ سہانی گھڑی چمکا پیما کا چاند، یہ سہانی گھڑی چمکا پیما کا چاند، اس دن افروز سارا تیرا کو سلام، اس دن افروز سارا تیرا کو سلام۔ غوث اعظم امام مرتضیٰ بنو کا، غوث اعظم امام مرتضیٰ بنو کا، جلوہ شان قدرت تیرا کو سلام، جلوہ شان قدرت تیرا کو سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمتی مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمتی مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت تیرا کو سلام۔ شاخ صدر الافاضل بفضل خدا، شاخ صدر الافاضل بفضل خدا، صدری فیض و برکت تیرا کو سلام، صدری فیض و برکت تیرا کو سلام۔ ایک میرا ہی ہے امت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی ہے امت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت تیرا کو سلام، شاہ کی ساری
فيهما